محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ میدان اب آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ لوگ عرفات کا وقوف الحمدللہ کر چکے ہیں۔ یہاں پر حج کا بہت بڑا رکن ہے کہ جس کو آپ نے انجام دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے خیموں میں تھے تو اس وقت یہاں تک تو آپ نہیں آ سکے ہوں گے، مگر یہ جگہ بھی آپ کے خیموں سے کوئی بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید 20 منٹ کی واک پر یہ جگہ موجود ہے۔ اس جگہ کا نام ہے جبل رحمت۔ عرفات کا میدان بطور مجموعی حج کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے، وقوف کے حوالے سے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر غروب تک یہاں پر وقوف کیا جاتا ہے اور غروب کے بعد یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ لیکن خاص اس جگہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو سفید رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ اس پہاڑی کی نشانی کے طور پر ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رحمت، یعنی رحمت کی پہاڑی۔ اس کو رحمت کی پہاڑی کہنے کی وجہ یہ ہے، ون آف دا ریزن، کہ ایک قول کے مطابق جناب آدم اور جناب حوا علیہم السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کی ملاقات اس جگہ پر، اور چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور عربی میں اس کے لیے باب تفاعل سے لفظ تعارفہ، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس پہچان کے لیے عرفان یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پورے میدان کو عرفات کا میدان کہا گیا اور اس پہاڑی کو جبل رحمت کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی کہی گئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آخری مرتبہ جو حکم خدا کو دیکھا خواب میں اور پھر اس کو سمجھا، پہچانا کہ حکم خدا کیا ہے، وہ اس جگہ پر پہچانا جو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ صافات میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ کر گزریں کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا حوالہ دیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے حکم کی بات کی کہ ظاہر ہے کہ آپ کا خواب عام انسان کا خواب نہیں، بلکہ آپ کا خواب وحی پروردگار۔ تو یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان کر گزریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو یہاں پر پہچانا، لہٰذا اس پورے میدان کو عرفات کا میدان کہا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس جگہ پر انسان جب حج کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پروردگار عالم کے عرفان کی دولت کو حاصل کرتا ہے، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ سب یہاں پر حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو مجلس سے یاد ہو تو میں نے گزارش کی تھی کہ عرفات کا میدان حرم سے جسٹ باہر ہے، اس کے بعد پھر جب مزدلفہ کا میدان شروع ہوتا ہے وہ حرم کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دروازے پر ہم لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پر گڑ گڑانے کی، خدا سے دعا کرنے کی، راز و نیاز کرنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ یہاں پر انسان خدا سے بات کرے، اور پھر گویا مغرب کے وقت اس کے لیے حرم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اب وہ آگے کی طرف مشعر الحرام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ عرفان سے شعور اور شعور سے تمنا کی وادیاں، یہ 3 وادیاں اس طریقے سے متصل ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو پہاڑ کا جو دامن ہے اس جگہ پہ نہیں، جہاں سے وہ اسٹیپس بنے ہوئے ہیں، آگے سے اگر کوئی اوپر جانا چاہتا ہے جایا جا سکتا ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، اور جن کے لیے زحمت ہو وہ ظاہر ہے کہ بس تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر جا کر آپ دونوں کی نماز بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ہے تو۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پہاڑ کے دامن میں پیغمبر اکرم نے پڑا ہوا، پیغمبر اکرم نے جو خیمہ لگایا تھا عرفات کے وقوف کے لیے وہ یہاں پر لگایا تھا۔ جو پیغمبر اکرم کا مشہور خطبہ ہے عرفات کا، وہ یہیں پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر مشہور الفاظ ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقویٰ، مگر تقویٰ کے ذریعے سے۔ یہ مشہور جملے پیغمبر اکرم کے بہت اہم منشور جو پیغمبر اکرم نے دیا تھا وہ اسی جگہ پر دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے لیے خیمہ وہاں پر لگایا تھا، اور جو خیمہ پیغمبر اکرم نے لگایا تھا وہی خیمہ پنجتن کا خیمہ، اسی خیمے کے اندر جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات اور امام حسن اور امام حسین سب اسی کے اندر ہوتے۔ تو یہ خاص طور پر ذہن رکھیں۔ اور قرین قیاس یہ کہ بعد میں، اس سفر میں تو نہیں مگر بعد میں، جب امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی تو بعد میں جب امام تشریف لائے تھے تو امام اس بات کی بڑی پابندی کرتے تھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے کوئی عمل انجام دیا ہے تو اس عمل کو وہاں پر انجام دیا۔ تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ دعائے عرفہ جو امام نے پڑھی تھی
वो भी इसी जगह पर तिलावत फरमाई थी कि जिसके बाद ये तोहफ़ा मानने वालों के लिए क़यामत तक के लिए हासिल हो। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो यहाँ के हवाले से थी। अभी आप जब यहाँ से जाएंगे आगे, यानी अभी जिसको आगे जाना है वो आगे जाए, जिनको अगर जहमत हो रही है वो बस के अंदर वेट कर लें। और यहाँ पर थोड़ा सा एक आइसक्रीम वाले भी मौजूद हैं, आप लोग उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मकामात हैं कि जहाँ पर आइसक्रीम खाना एक तरह से कारवानों की सुन्नत बन गई, तो उसमें से एक मकाम ये भी है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आइसक्रीम वगैरह से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। जबल रहमा जो कि अभी आगा साहब आपको इसके बारे में बता रहे थे। इतना टाइम नहीं है, यहाँ से ही आपको ये वीडियो में दिखा रहे हैं जबल रहमत, ये रहमत का पहाड़ है। या अल्लाह, इस वक्त हम जबल रहमत के पास सामने खड़े हैं और मेरे अल्लाह तुझसे दुआ मांग रहे हैं कि हमारे तमाम जितने लोगों ने हमारे सबके रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रख। जो भी मोमिनीन किसी वजह से परेशान हैं मेरे अल्लाह उन सबको परेशान कर। जो कंज़ हैं अपने गैब के ख़जाने से मेरे अल्लाह तुम मुसब्बिबुल अस्बाब है, उनके असबाब पैदा कर दे ताकि वो अपने कर्ज़े अदा कर सके। या अल्लाह, जो भी परेशान है, जो बीमार है, बीमार करबला के सदक़े में मेरे अल्लाह इस वक्त हम जबल रहमत के सामने खड़े हैं मेरे अल्लाह, हम सबके ऊपर रहमत और हमारे घर में रहमत और बरकत नाज़िल फरमा, हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना। जो भी इस वीडियो को देखें आप लोग भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करें और अपने लिए दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।